बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का सेक्रेटरिक और सेक्टर कोच हूँ। आज मैं रास्ते में आ रहा था तो स्मॉग ही स्मॉग, धुआं ही धुआं। मेरे ज़हन में शेर आया, देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है। तो ये धुआं जो है, इसने ना सिर्फ माहौल को आलूदा कर दिया है बल्कि आपकी सेहत को बुरी तरह मुतासर किया है। और सेहत में जो मेरा कंसर्न है, आप लोग जानते हैं, वो सेक्सुअल हेल्थ है। सो मेरे आज वीलॉग का जो टॉपिक है, स्मॉग एंड द सेक्सुअल हेल्थ, कि सेक्सुअल हेल्थ किस तरह मुतासर होती है। पहले हम तो देख लें कि ये स्मॉग नामी बला कहाँ से उतरती है, ये है क्या। ये बेसिकली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, जो कि हर साल हर वक्त होती है। लेकिन इन मौसमों में, यानी कि नवंबर दिसंबर में, ये अपने पीक पे नज़र आती है। इसमें शामिल क्या क्या होता है, गाड़ी के धुआंधार सलेंसरों से निकला हुआ धुआं कच्चा, और फिर इसके अलावा जो किसान है वो अपनी फसलों को जला देते हैं, वहाँ से धुआं उठता है और फ़ज़ा में फैल जाता है। और इसके अलावा आपको पता है कंस्ट्रक्शन होती है, वहाँ पर भी बहुत सारी पोल्यूशन, बहुत उड़ता है धुआं। धुआं तो नहीं होता, लेकिन उसमें सीमेंट और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, आपको वहाँ पर एक धुंधला हुआ माहौल नज़र आता है, तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन हो जाता है। और आखिर में फिर हमारे कारखाने हैं। कारखाने तो सारे ज़माने के केमिकल जो हैं हवा में फेंक रहे होते हैं, और आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया के पास वैसे ही रह रहे हों तो आपकी जो चेस्ट है और आपकी हेल्थ है, ये सब की सब जो है ये मुतासर हो जाती है। और जो ईंटों के भट्टे हैं, वो ईंटें तो बनाते हैं और आपके लंग्स को भी पत्थर की तरह सख्त कर देते हैं, क्योंकि उनमें से निकलने वाली जो कार्बन है वो आपके लंग्स में जम जाती है। सो ये तो है कि कैसे ये आपकी इसकी कंपोजिशन क्या है। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे जो चीज़ें ख़तरनाक होती हैं ना, वो होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ये बड़ी डेंजरस होती है, जाके एसिड वगैरह बन जाती है। इस तरह नाइट्रिक डाइऑक्साइड होती है, ये भी जाके एसिड वगैरह शक्ल की इख्तियार कर जाती है और ये लंग्स को बहुत बुरी तरह मुतासर करती है। इसके अलावा अनबर्न्ड कार्बन होती है। कार्बन जो है ये बिल्कुल टार की तरह जम जाती है। कहते हैं कि आप 11 घंटे अगर स्मॉग में रहें तो ये 10 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान जो ना आपको ये कर देती है। तो इसमें अनबर्न कार्बन होती है। अब यही सारे पार्टिकल जो हैं, जब थोड़ी सी पड़ती है सर्दी और नमी होती है, तो ये सस्पेंड कर जाते हैं और ये एक धुआंधार और एक धुंधला सा माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो ये वजह होती है जिसकी वजह से इस मौसम में आपको बहुत ज़्यादा स्मॉग नज़र आती है। अब स्मॉग जो है, ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे कि हमारी आंखें हैं ये जलना शुरू हो जाती है, नाक में पानी आना शुरू हो जाता है, खांसी लगनी शुरू हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, खराश है कि निकलती ही नहीं है, लंग्स जो हैं वो मुतासर होते हैं, लोगों का एस्थमा के अटैक्स में वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने ऑब्वियस है। तबीयत में एक पज़मुर्दगी सी आ जाती है, यानी कि इंसान सुस्त सा महसूस करता है। तो और फिर क्या होता है, इस तरह लंग्स की ब्रोंकाइटिस वगैरह की मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे फिर दिल की। फिर इसके इफेक्ट जो है वो दिल तक जाते हैं, यानी कि दिल भी मुतासर होता है, आपकी वेसल्स में ये भी मुतासर होती है।
تو ہم نے بات کرنی ہے سیکس کی، کہ آپ کی سیکس کی منجی کیسے ٹھکتی ہے، اسموک جو ہے کس طرح آپ کے نفس کی ڈانڈ اتارتی ہے، نفس کیوں کام نہیں کرتا، نفس کی جو کا گڈا جو بلے لگا ہوتا ہے وہ یک وہ چپ کھا جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ تو انیائے ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ظلم ہوتا کیوں ہے۔ جب اسموک آپ انہیل کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے۔ انفلیمیشن میرے جانتے ہیں ویورز کہ یہ بیسیکلی سوزش کی شکل ہوتی ہے، اس میں کچھ کیمیکلز انوالو ہوتے ہیں جو کہ ڈیفینس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ جب یہ بہت زیادہ نکلتے ہیں تو یہ طبیعت میں ایک گرانی سی، ایک سکنس سی وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ سکھوں کی بات نہیں کر رہا، سکھ بیماری کی، وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ باڈی کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا ROS ریئیکٹیو آکسیجن اسپیشیز پیدا کرتی ہیں، جو کہ آکسیڈیٹیو سٹریس لاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی تمام ویسلز، سکن، ہر چیز جو ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے زخم سے بن جاتے ہیں، اور اس کے اندر بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ گڑبڑیں کیا ہوتی ہیں کہ آپ کے باڈی کے اندر کولیسٹرول بڑا گھوم رہا ہوتا ہے، LDL گھوم رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جب ROS جا کے اٹیک کرتے ہیں اور انفلیمیشن وہاں ہوتی ہے تو وہ یہ LDL جو ہے وہ آپ کی رگوں کے دیواروں کے اندر جا پہنچتا ہے، اور وہاں پر وہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ بنا دیتا ہے جو کہ آپ کے بلڈ فلو کو متاثر کرتے ہیں۔ جب بلڈ نہیں جاتا، نفس میں کم جاتا ہے، تو نفس کہتا ہے نہ، میں نہ مانوں، میں نہ اٹھوں گا، میں سر نہیں اٹھاؤں گا، میرا سر جھکے شرم سے۔ حالانکہ شرم سے نہیں جھکا ہوتا، وہ بلڈ فلو کی کمی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی بن جاتی ہے جس سے بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے آپ کے لنگز جو ہیں، آپ کی آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے۔ جب آکسیجن کم جاتی ہے تو نائٹرک آکسائڈ کم بنتی ہے۔ نائٹرک آکسائڈ مین چیز ہے جو کہ ویسل کو کھولتی ہے اور نفس کی طرف بلڈ جو آپ کا جاتا ہے۔ اور انفلیمیشن جب باڈی میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ آپ کے ٹیسٹس کو بھی متاثر کرتی ہے، اور ٹیسٹوسٹرون جو کہ آپ کی مردانگی کی ضمانت ہوتا ہے وہ بھی نکلنے سے انکار کر دیتا ہے، آپ کو ٹاٹا بائی بائی کر دیتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیکس آن دا ہول آپ کو کہتے ہیں وہ ٹھینگا دکھا دیتا ہے، تو آپ کہتے ہو پتہ نہیں آج مجھے کیا ہو گیا۔ حالانکہ یہ سارا قصور جو ہے ان اسموک کا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے دیکھا ہے میرے پاس پیشنٹس بہت زیادہ آج کل آ رہے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں اس کے پیچھے اسموک کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان میں یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ ماسک لگائیں، باہر کم گھومیں، ٹھیک ہے نا، مٹر گشت کم کریں، اور جن کو مجبوری ہو وہ گاڑی میں اگر جاتے ہیں تو بالکل شیشے وغیرہ بند رکھیں، اگر موٹر سائیکل پہ ہیں تو ماسک لگائیں، آنکھوں کو پروٹیکٹ رکھیں، گرم پانی وغیرہ پئیں، اور ناک وغیرہ جو ہے وہ اس کو صاف کرتے رہیں، وضو کریں، نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے میں بہت ثواب بھی ہوتا ہے، سکون بھی ہوتا ہے، اور ان بیماریوں سے بھی آپ کو بچت رہتی ہے، تو وہ آپ کریں۔ اچھا، میں اب کچھ بطور سیکسولوجسٹ کچھ آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں کہ آپ کیا خوراک کھائیں گے تو یہ اسموک کے جو افیکٹس ہیں یہ آپ کے اوپر کم ہو جائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اہم ترین چیز ہے اینٹی آکسیڈنٹ، یعنی کہ کوئی ایسی خوراک کھائی جائے جو کہ ان ریئیکٹیو آکسیجن اسپیشیز کو کم کر دے، جس سے اس کے نقصانات کم ہو جائیں گے۔ دوسرا، اس خوراک میں یہ خوبی ہو کہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہو، کہ انفلیمیشن جو سوجن کے کیمیکلز ہیں وہ کم ہو جائیں۔ تو بہت ساری خوراکیں ہیں جن میں یہ دونوں خوبیاں اکٹھی پائی جاتی ہیں، جیسے ادرک ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، آپ کی ہلدی ہے،
مثلا آپ اس کا استعمال کریں زیادہ، ان میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کی آکسیڈیٹو سٹریس کو بھی کم کر دیتی ہیں، انفلیمیشن کو بھی کم کر دیتی ہیں۔ پانی زیادہ پئیں، پانی سے یہ ہوتا ہے کہ پیشاب زیادہ آتا ہے اور وہ جو انفلیمیشن وغیرہ جو ہے نا وہ اس میں ڈیزالو ہو جاتی ہے، اس کا افیکٹ جو ہے وہ منیمائز ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ فروٹس میں جو میں نے نمبر 1 دیکھا ہے جس میں اینٹی آکسیڈنٹ تو سارے میں چیزوں میں ہوتے ہیں، سٹرس میں ہوتا ہے، وٹامن سی ہوتی ہے، لیکن جو بات انار کی ہے نا وہ کمال ہے۔ اس میں ایک دو نہیں، درجنوں اینٹی آکسیڈنٹ اور درجنوں اینٹی انفلیمیٹری پائے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو انار کا جو چھلکا ہے نا، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی ایک اکسیر ہے جو کہ بنائی ہوئی ہے میرے حساب سے، کہ آپ انار کا چھلکا جو ہے اسے ابال لیں، وہ تھوڑا کڑوا ہو جائے گا، اس کے اندر تھوڑا سا لیموں نچوڑ لیں، شہد ڈال لیں، صبح دوپہر شام پئیں، وہ آپ کی ساری انفلیمیشن کو نا نیوٹرلائز کر دے گا۔ یعنی کہ یہ بہت ہی زبردست جو فارمولا جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، تو انار کا استعمال آپ کریں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ مسالوں میں لونگ ہے، دار چینی ہے، ان کا جو ہے نا کہوا وہ بنا کے پئیں، بیچ میں ادرک ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ تو بلا وجہ باہر نہ جائیں، اور ذہن میں رکھیں کہ باہر جانے سے سیکس جو ہے متاثر ہوگا، اور جب سیکس متاثر ہوگا تو جناب آپ کی جو عزت نفس ہے یہ بھی متاثر ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو بڑی پر موقع ہے، آپ اس لوگوں کو آپ جو ہے نا شیئر کریں، پسند آئے تو شیئر کریں، اگر پسند نہ آئے پھر بھی شیئر کریں، کن کو؟ جن کو آپ پسند نہیں کرتے۔ تو امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ڈاکٹر برقی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔